إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو. تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے. پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو علی ابن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارا سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد میں بھیڑ ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا. مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوات والتسلیم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. اسی اثناء میں مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا. نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے. تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے. فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے. سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. خدا کی قسم گویا کہ یہیں سے میں اسے دیکھ رہا ہوں. اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا. پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہیں. پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں. مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے. اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی. جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے.
اور بلند آواز سے روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو کاٹ کر پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کیسے کاٹ دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ منہ مبارک اس سے تر رہے۔ آپ فرماتی ہیں، آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی اظہار کیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گے، جس پر میں خوش ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔
ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ جس طریقے سے ہم اپنے زمانے میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ لوگوں نے فردن فردن اور اکیلے اکیلے اس نماز کو ادا کیا، اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کا مختصر تعارف ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کہا ہے، اس کا معنی پڑھیں گے اور جانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔